بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 53 گفتگو تھی شرائط العوضین شرط سوم کونہ تلکن کہ ثمن اور مثمن آزاد ہونے چاہیے فک کی ملکیت ہونی چاہیے تب جا کے اس کو آگے وقف کیا جا سکتا ہے بنا بنی فی الجملہ جائز نہیں ہے وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے تو آج کی اس درس میں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر نہائی تھی اس میں گفتگو تھی اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وقف محبت کی اقسام ہے ایک وقف تملیکی اور وقف غیر تملیکی ہے تو سب سے پہلے وقف تملیکی میں وہ بیان فرماتے کہ جواز بیع کی 10 صورتیں ہیں اور ان میں سے پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر عین موقوفہ باقی ہو اور استفادے کے قابل نہ رہے تو اس کا بیچنا جائز ہے یہ ہم نے پہلے بیان کیا اور اس کی ادلہ بھی ذکر کی سابقہ دروس میں آج کے درس میں اسی کے ذیل میں ایک فرق بیان کریں گے عین موقوفہ کے بدل کے بارے میں کہ عین موقوفہ کے جس کو بیچ دیا گیا ہے اور یہ جو ثمن ہے اس کے کیا احکام ہیں اور یہ کہ اگر اس ثمن سے ہم اس کا بدل لینا چاہتے ہیں تو اس کے کیا احکام ہیں خلاصہ وہ بدل چاہے ثمن کی صورت میں ہو یا ثمن سے کوئی چیز خرید کے اس کو بدل قرار دیا جائے اس کے جو چند ایک مخصوص احکام ہیں وہ بیان کریں گے تو فرماتے ہیں یہ خلاصہ ہے اس کا صور جواز بیع الوقف ان میں سے پہلی صورت یہ چل رہی ہے کہ یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به ما بقى عینہ کہ وقف اگر خراب ہو جائے اس طرح کہ اسے اب انتفاع ممکن نہ ہو اور عین بھی باقی ہو تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس کا بیچنا جائز ہے یہ پہلی صورت ہے تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ وَمِمَّا ذَكَرْنَا عَنْ طَارِب اور یہ جو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا سبق نمبر 52 میں بیان کیا کہ جی ہاں دیت عبد کے بارے میں گفتگو تھی کہ دیت عبد میں جناب محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الاسلام میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ صرف بطن موجودین کے ساتھ خاص ہے لیکن ہم نے بیان کیا کہ نہ صرف بطن موجودین نہیں بلکہ بعد میں آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ تمام اس ثمن پہ حق رکھتی ہیں تو اسی کے بارے میں گفتگو ہے تو فرماتے مما ذکرنا اور یہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا اسے تعریف آپ پہچان لیں گے ان اشتراک البطون فی الثمن اولا من اشتراکہم فی دیت العبد المقتول کہ ثمن میں آنے والی بطون کا شریک ہونا یہ اولا ہے اس بات سے کہ وہ عبد مقتول کی دیت میں شریک ہیں ہم نے تو پہلے وہاں پر بھی ثابت کیا کہ عبد مقتول میں بھی آنے والی نسلیں وہ شریک ہیں اور جب عبد مقتول کی دیت میں شریک ہیں تو ثمن میں بدرجہ اولا شریک ہیں اس اولویت کی کیا دلیل ہے کہ حیث انہ بدل شرعی یکون الحکم بھی متأخرا عن تلف الوقف کہ دیت کہ جو عبد مقتول کی دیت ہے یہ دیت یہ بدل شرعی ہے بدل شرعی بہی معنی کہ عبد کو قتل کیا گیا تو اس مقتول کی جو شرعی بدل ہے شارع نے اس کو کیا قرار دیا دیت کو قرار دیا ہے کہ انہو یعنی ان الدیہ انہا بھی بعض نسخوں میں لفظ انہا بھی آیا ہے ان الدیہ یا اگر انہو کہیں تو مراد دیت العبد المقتول ہے تو دیت عبد مقتول بدل شرعی یہ بدل شرعی اللہ تعالی نے قرار دیا کہ یکون الحکم بہی اس میں جو حکم ہے دیت کا یہ متأخر ہے ان تلف الوقف وقف کے اتلاف سے یعنی پہلے عبد قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر حکم آتا ہے کہ دیت کو اس کا جائے گزین قرار دیا جائے بدل قرار دیا جائے لذا فجاز عقلا منع سرایت حق البطون اللاحقۃ الیہ لذا عقلا جائز ہے کہ کہا جائے کہ بطون اللہ کا حق بطون اللہ کا حق اس بدل کی طرف سرایت نہیں کرتا کیونکہ درمیان میں فاصل آ رہا ہے
بخلاف ثمن، بخلاف ثمن کہ ثمن میں اس قسم کا تأخر موجود نہیں ہے. کیوں کہ فإنه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكه ہم على وجه المعاوضة الحقیقیہ کہ اس میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ وقف ان کی ملکیت سے خارج ہوگا اور دوسری کی ملکیت میں داخل ہوگا اور معاوضہ بھی ثمن اور مسمن کا معاوضہ بھی معاوضہ حقیقیہ ہے تو بلا فاصلہ ثمن کے مالک بن جائیں گے. درحال کہ وہاں پہ فاصل ہے، یہاں پہ عوض اور معوض کی بنیاد پہ اور معاوضہ بھی حقیقیہ ہے کہ جیسے وقف کو بیچا جائے گا بلا فاصل ثمن کے مالک بن جائیں گے. تو یہاں پہ درمیان میں کوئی فاصل نہیں ہے، لذا اولویت ہے کہ جہاں پہ بدرجہ اولا بطون لاحقہ اس میں شریک ہوں. لذا فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض، لذا معقول نہیں کہ عوض خاص قرار دیا جائے ان کے ساتھ کہ جو معوض کے ساتھ مختص نہیں ہے. بمن لم يختص بالمعوض جی فلا يعقل، بس معقول نہیں اختصاص العوض، عوض سے مراد ثمن ہے، بمن ان افراد کے ساتھ کہ لم یختصوا بالمعوض کہ جو معوض کے ساتھ، معوض یعنی وہ وقف ہو کہ جس کو بیچا جا رہا ہے، تو جب وہ معوض ان کے ساتھ خاص نہیں تو عوض کو آپ کس طرح خاص قرار دے رہے ہیں؟ جب معوض تمام بطون کے لیے ہے تو ثمن بھی تمام بطون کے لیے ہونا چاہیے. بس یہ چیز معقول نہیں ہے کہ آپ عوض اور معوض کے درمیان فرق کے قائل ہوں. ومن ہونا اتضح ایضاً، اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان ھذا اولا بالحکم من بدل الرہن الذی حکموا بکون رہنا. یہ دوسری دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ اگر مرتہن کے پاس کوئی چیز آپ نے رہن رکھی ہے تو حق کے مرتہن کی بنیاد پہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں تو جب وہاں پہ تبدیلی کے آپ جواز کے قائل بن رہے ہیں تو یہاں پہ بدرجہ اولا آپ کو جواز کا قائل بننا پڑے گا کہ جس طرح حق کے مرتہن اس بدل پہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ جو بطون لاحقہ ہیں وہ بدرجہ اولا اس ثمن کی حقدار بن جائیں. ومن هنا اتضح ايضا ان هذا اولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكم بكون رهنا. کیوں؟ لان حق الرهنیہ متعلق بالعین. اولویت کے دل جہاں سے پیش کریں کیونکہ رہنیت کا جو حق ہے اس کا تعلق اس عین کے ساتھ ہے. کیوں؟ من حیث انه ملک لمالک الاول، اس بنیاد پہ کہ یہ مالک اول کی ملکیت میں ہے. فجاز ان یرتفع، تو بس جائز ہے کہ یہ حق ختم ہو جائے. فجاز ان یرتفع کہ یہ حق کے رہن ختم ہو جائے. لا الی بدل بارتفاع مالکیت المالک الاول، نہ یہ کہ جی فجاز ان یرتفع، بس جائز ہے کہ یہ مرتفع ہو. کیا چیز مرتفع ہو؟ جی فجاز ان یرتفع کہ جائز ہے کہ حق الرہنیت مرتفع ہو جائے اور ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حق کے رہنیت کا موضوع ختم ہو رہا ہے. جب وہ چیز آپ دے رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں درحالانکہ وہی چیز بطور رہن رکھی گئی تھی تو جائز ہے کہ اصلا حق الرہنیت ختم ہو جائے. لا الی بدل، نہ یہ کہ حق کے رہنیت اس بدل کی طرف تبدیل ہو جائے اس طرح کہ بے ارتفاع مالکیت المالک الاول کہ مالک اول کی ملکیت کے مرتفع ہونے کی صورت میں بدل کی طرف پلٹ جائے. بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، بخلاف اس کے کہ وہ اختصاص کہ جو ثابت تھا بطن معدوم کی طرف، یعنی یہ جو عین موقوفہ تھی یہ ہم اس بطن کے لیے، ہم ان بطون کے لیے کہ جو ابھی تک معدوم ہیں
ان میں تو یہ حق کے اختصاص ثابت تھا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ قَائِمًا بِالْعَيْنِ من حیث انہ ملک البطن الموجود، کہ یہ قائم نہیں اس عین کے ساتھ اس بنیاد پہ کہ یہ بطن موجود کی ملکیت ہے، بل اختصاص موقت، بلکہ یہ ایک اختصاص موقت ہے، نظیر اختصاص البطن الموجود منشع بانشائه، مثل اس اختصاص کی جو بطن موجود کے ساتھ ہے کہ جو منشا فعل مجہول کے ساتھ پڑھیں منشع بانشائه، کہ جو نشد پکڑتا ہے بے انشائه، مقارن له بحسب الجعل، اور اس کے ساتھ مقارن ہے واقف کے جعل کی بنیاد پہ، اور متأخر عنہ فی الوجود، اور وجود میں اسے متأخر ہے۔ تو خلاصہ فرماتے ہیں جس طرح آپ حق کے رہنیت کو بدل کی طرف لے جاتے ہیں، درحالہ کہ حق کی رہنیت منتفی ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پہ بدرجہ اولا ثمن پر معدومین کا حق بدرجہ اولا ثابت ہے۔ نیز وقد تبین مما ذکرنا، اور اسی طرح جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان الثمن حکمہ حکم الوقف کون ملکن لجمیع البطون علی ترتیبہم، کہ ثمن اس کا حکم وقف کے ہے، کس بات میں حکم وقف کے ہے کہ یہ ملک ہے تمام بطون کی علی ترتیبہم، ترتیب کے ساتھ، بطن اول اس کے بعد بطن ثانی پھر بطن ثالث۔ تو پھر فإن كان مما يمكن أن يبقى وينتفع به البطون على نحو المبدل، بنابراین اگر ممکن ہو کہ یہ عین باقی رہے اور اس سے نفع حاصل کریں بطون بطور مبدل، وکانت مصلحت البطون فی بقائہ، اور آنے والی بطون کی مصلحت بھی اس کی بقا میں ہے، تو ابقا، تو چاہیے کہ اس کو ثمن کو باقی رکھنا چاہیے۔ وَإِلَّا، اگر مصلحت نہیں تو ابدل مکانہ ما هو اصلح، تو اس کی جگہ پہ ایسا بدل لے آیا جائے کہ جو اصلح ہو۔ وَمِنْ هُنَا ظَهَرَ عَدْمُ الْحَاجَةِ، اسی طرح یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ، دوسری فرق بھی واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بدل کے لیے ایک دوسرا صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح مبدل منہ کے لیے یعنی وقف ابتدائی میں جو چیز وقف کی گئی تھی اس کے لیے صیغہ وقف پڑھا گیا تھا، تو اب اس کی ثمن سے اگر بدل خریدا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ رکھا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی صیغہ وقف پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ فرماتے نا ضروری نہیں، کیوں؟ بل نفس البدلیت تقتضی کونہ کالمبدل، کیونکہ خود بدلیت کا تقاضا یہ کہ یہ مثل بدل کی ہے۔ وَلِذَا عَلَّ لَهُ الشَّهِيدُ قُدِّسَ سِرُّهُ فِي غَایَةِ الْمُرَاد، لذا اس بات کی علت کہ صیغہ وقف کی ضرورت نہیں ہے، جناب شہید اول رحمت اللہ علیہ نے غایت المراد میں اس کی علت بیان کی ہے کہ لِأَنَّهُ صَارَ مَمْلُوكًا عَلَى حَدِّ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ، کہ یہ بدل موقوف علیہم کی ملکیت بن چکا ہے مثل ملکیت اول کے، جس طرح عین ان کی ملکیت تھی یہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ اذ یستحیل ان یملک لا علی حد، کیونکہ محال ہے کہ انسان عین کا تو مالک ہو لیکن اس کی ثمن کا مالک نہ ہو، تو جس طرح عین کے مالک تھے موقوف علیہم بینی، اسی طرح اس کی ثمن کے بھی مالک بن جائیں گے۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم ان هذه العین حیث صارت ملکا للبطون، کہ جب یہ عین موقوفہ بطون کی ملکیت ہے تو فلہم، تو خود موقوف علیہم کے لیے جائز ہے، او لولیہم، یا ان کے ولی کے لیے جائز ہے کہ ان ینظر فیہ، کہ ان پہ نظارت رکھے ان کا ولی، ویتصرف فیہ، اور ان میں تصرف کرے، کس طرح کا تصرف؟ بحسب مصلحت جمیع البطون، تمام بطون کی مصلحت کے مطابق، ولو بالابطال بعین اخرى، اگرچہ مصلحت اس میں ہو کہ اس کو کسی دوسری عین کے ساتھ تبدیل کیا جائے، ایسی عین کہ اصلح لہم، جو ان کے لیے زیادہ نفع مند ہو۔ بل قد یجب، نہ فقط جائز ہے بلکہ کبھی کبھار اصلح کا لے آنا واجب ہو جاتا ہے، اذا کان ترکہ یعد تضیعا للحقوق، جب اصلح کا ترک کرنا موقوف علیہم اور وہ بطون کے جو بعد میں آنے والی ہیں
ان کے حقوق کی تضییق کا باعث بن رہا ہے. مثلا کس طرح؟ یعنی ابھی جو چیز موجود ہے فرض کرتے ہیں وہ 1000 کی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو چیز مل رہی ہے وہ 5000 کی ہے، تو اگر آپ اس کو ترک کر رہے ہیں تو یہ ان کے حقوق کا تضییق ہے. لذا ولیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعہ الا لعذر. عین موقوفہ کے بارے میں تو گفتگو ہوئی کہ اس کا بیچنا جائز نہیں مگر جب عذر ہو تو، لیکن جب اس کی جگہ پہ بدل آ چکا ہے تو فرماتے ہیں بدل کا بیچنا بغیر عذر کے بھی جائز ہے. ولیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعہ، مثل اصل کے اس کے بیچنے میں کوئی ممانعت نہیں کہ جب تک عذر نہ ہو تو. کیوں؟ لأن ذلك كان حکما من احکام الوقف الابتدائی، کیونکہ وہ تو حکم تھا وقف ابتدائی کے حکام میں سے. اور بدل الوقف انما بدل له فی کون ملکا للبطون، لأن ذلك اشارہ ہے ممنوعا عن بیعہ، اس کا نہ بیچنا وہ تو حکام وقف ابتدائی میں سے تھا. وبدل الوقف، اور وقف کا جو بدل ہے انما هو بدل له فی کون ملکا للبطون، اس کا بدل ہونا صرف اس بنیاد پہ ہے کہ یہ بطون کے لیے ملکیت ہے. فلا يترتب علیہ جمیع احکام الوقف الابتدائی، بنابراً وقف ابتدائی کے تمام احکام اس میں مرتب نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ومما ذکرنا، ایک اور مسئلہ جو جہاں پہ مشخص ہو رہا ہے اس بدل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یظہر عدم وجوب شراء المماثل للوقف، وقف کے لیے جو بدل خریدا جا رہا ہے وہ واجب نہیں کہ اس عین موقوفہ کے مماثل ہونا چاہیے، واجب نہیں. کما ہوا ظاہر التذکرہ والارشاد وجامع المقاصد والتنقیح والمختصر ومجمع الفوائد، یہ حضرت کہتے ہیں کہ واجب ہے. بل قد لا یجوز، بلکہ کبھی کبھار جائز ہی نہیں کہ ہم مماثل کو خریدیں. کیوں؟ اذا کان غیر اصلا، اس صورت میں کہ جب غیر مماثل زیادہ صالح ہو. کیوں؟ لأن الثمن اذا صار ملکا للموقوف علیہم الموجودین والمعدومین، کیونکہ ثمن جب یہ ملکیت بن چکی ہے موقوف علیہم کے لیے، وہ موقوف علیہم کے جو ابھی موجود ہیں فعلاً یا جو بعد میں آنے والے ہیں، تو یہ جو ثمن ہے فلازم ملاحظت مصلحتہم، تو لازم ہے کہ تمام حتیٰ کہ جو معدومین ہیں ان کی مصلحت کی بھی رعایت کی جائے. خلافاً للعلامہ وولدہ، لیکن یہ بات جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے فخر المحققین والشہید وجماعت، ان جماعت کے کیا ہے خلاف ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا فأوجبوا المماثلہ مع الامکان، یہ فرماتے ہیں کہ مماثلت اگر ممکن ہو تو مماثلت واجب ہے. یعنی اسی طریقے سے چیز خریدیں، اسی طرح کی چیز خریدیں جس طرح کی واقف نے وقف کی تھی. ان کی کیا دلیل ہے؟ لکون المثال اقرب، کیونکہ وہ جو مثال ہے وہ مقصود واقف کے زیادہ قریب ہے. یہاں پہ جملہ نظر نہیں آ رہا، یہ جملہ کیا ہے؟ لکون المماثل اقرب الی مقصود الواقف، کیونکہ مماثل یہ مقصود واقف کے زیادہ قریب ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.